اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں ضلع ایبٹ کے ایک دور افتادہ علاقے شیروان، اور اس کا مضافات ہے ترنگل پان۔ یہاں پر میں موجود ہوں، ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک تصویر بھی ہے۔ یہ مزار ہے کوئی صدیوں پرانا، اور اس کے بارے میں تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نبی کی یہ مرکز ہو، زیارت ہو۔ تو یہاں پر ایک صاحب ہیں جو کہ عرس وغیرہ کا انہوں نے انعقاد کیے ہوئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک، میں گزارش کروں، میرا نام شاہ زمان ہے۔ جی جی۔ 1947 میں میرے والد صاحب بمبئی سے یہاں آئے۔ یہاں جس وقت آئے تو میں نے پرائمری اسکول یہاں لکھالہ میں پڑھا، تو یہ مزار شریف یہاں پہ تھا۔ اٹ مین کہ میں بچپن سے اٹیچمنٹ میری اس خانقاہ کے ساتھ ہے۔ یہاں پر اس وقت میں جب بچہ تھا تو ایک گورحمان نام نائی تھا، وہ یہاں پہ نگارے بجاتا تھا، جس کو ہماری زبان میں تمال کہتے ہیں، نوبت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے گاؤں کے کنگروڑے کے 4-5 آدمی تھے جو کہ اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ یہاں پہ قوالی وغیرہ جمعرات جمعہ کو کرتے تھے۔ صحیح۔ میں نے اس وقت اپنی بچپن میں نے وعدہ کیا کہ میں جب جوان ہوں گا تو یہاں پہ میں نعت خوانی اور قوالی کا اہتمام کروں گا۔ صحیح۔ بہت میرے نشیب و فراز گزرے، صحیح۔ مصیبتیں آئیں، ٹلی، سب کچھ ہوا، کروڑوں میں مقروض تھا گورنمنٹ کا، پتہ ہی نہیں کس طرح ہوا کس طرح نہیں ہوا۔ اس کے بعد میں نے یہ سوچا ہے کہ اس گاؤں کا نام کیوں نہ تبدیل کیا جائے، ترنگل پن کے بجائے میں کوئی اور نام اس کو کیوں نہ دوں۔ اچھا، یہ آپ کے انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت چاہوں گا، اس کو ترنگل پہن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ مجھے خود پتہ نہیں ہے، میں اس نام کو تبدیل کرنا چاہتا تھا جس طرح باقی علاقے میں لوگوں نے کیا ہے، لیکن اس دوران یہاں پہ ایک تبلیغ کی پارٹی آئی، انہوں نے کہا کہ یہ کسی ولی بزرگ پیغمبر کی قبر ہے۔ جی، تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس چیز کو کیسے مانوں۔ انہوں نے مجھے ایک کتاب لا کے دی جس کا نام میری کتاب زندگی ہے۔ یہ لکھنے والے قاری محمد سلیمان صاحب ہیں۔ والیوم نمبر 4 پہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ راجہ پورس جو تھا اس نے یہاں پہ ٹیکسلے میں تھا، تو ارسطو جو اس کا تھا ایڈوائزر تھا، سکندر یونانی نے جب حملہ کیا ہے تو اسے پتہ نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے کہا ہے کہ وہاں ترنگل پائی میں جائیں تو وہاں پہ ایک بزرگ کی قبر ہے جس کو نبی کا مدفن ہو سکتا ہے، وہاں جا کر دعا کریں، آپ کو اللہ فتح دے گا۔ تو یہ عبارت پڑھنے کے بعد میں نے اپنا آئیڈیا گاؤں کا نام تبدیل کرنے سے ڈراپ کر۔ صحیح، آپ کا ارادہ تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا کہ آپ اس گاؤں کا نام تبدیل نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے یہ میں نے کہا کہ میں اس کو تبدیل نہیں کروں گا۔ اس کے بعد مقصد یہ میرا اور ذرا ہو گیا، اور اس دوران مقصد یہ ہے کہ میں نے میٹرک شیروان سے کیا، پھر سلسلے میں باہر چلا گیا، اپنا مطلب یہ ہے کہ سمال انڈسٹری میں کام کیا، سب کچھ کیا، بہت سے میں نے نشیب و فراز دیکھے۔ اس کے علاوہ اچھا، آپ اپنی زندگی میں کافی عرصہ ہو چکا ہے، آپ ادھر رہتے ہیں، اور آپ نے کبھی، آپ کا مزار کے بالکل قریب عقب میں آپ کا گھر ہے، تو آپ نے کبھی ادھر کوئی مزار پہ کوئی ایسی چیز دیکھی ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں پہ شیر آتے ہیں۔ شیر میں نے دیکھا ہے، اور میں اس وقت ایک ہمارے یہاں مولوی صاحب تھے، مولوی سے بات، تو میں کچھ تھوڑا سا ڈر بھی گیا۔ اچھا۔ تو بہت سی چیزیں میں نے یاد رکھی ہیں جو کہ میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا۔ اور وہ ڈسکلوز میں نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میرا ارادہ اور ذرا سا مصمم ہو گیا، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ اشارتاً مجھے منع کیا گیا ہے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے آپ نے جو کچھ میں نے خداوند کریم سے مانگا ہے وہ مجھے
मिला है। عطا کیا گیا ہے. मकसद ये है कि हमारे गांव के आप देख लें, कोई हमें यहाँ पे सड़क देने के लिए तैयार नहीं था, पानी का कोई इंतजाम नहीं था, बिजली का कोई इंतजाम नहीं था। ऑटोमेटिकली मेरा एक गांव से दूसरे गांव को रास्ता बाई दी वे चला गया। بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اگر ایبٹ آباد سے یہاں تک آئیں تو یہ بہت دور افزادہ اور پسماندہ علاقہ ہے. ناخواندگی کی شرح یہاں پر بہت زیادہ سمجھ لیں کہ موجود ہے. لوگ کم تعلیم یافتہ یہاں پر اس علاقے میں پائے جاتے ہیں اور یہ دور افتادہ علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر بجلی اور روڈ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ناظرین یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اس ایریا میں سوپ سٹون نامی پتھر کی بہت بڑی انڈسٹری موجود ہے. یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر سے، کوہستان سے، دیر سے، سوات سے اور کئی دوسرے علاقوں سے آ کر یہاں پر وہ اپنا روزگار تلاش کرتے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جہاں پر میرے برگزیدہ بندے مدفن ہیں یا ہوتے ہیں وہاں پر میری ایک خصوصی رحمت ہوتی ہے. تو واقعی یہاں اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کی بہت بہت ایسی رحمتیں. جی آپ بات کریں. تو اس میں ایک بات میں آپ سے اور یہاں سے تھوڑی سی کر دوں کہ میری زوجہ فوت ہوئی ہے 22 دسمبر کو. 15 تاریخ کو مجھے یہ آیا کہ 15 تاریخ کو مجھے خواب میں آیا کہ شی از گوئنگ. ہاں یہ میں آپ سے، اور یہ بیان میں نے جس دن یہ فوت ہوئی ہے اگلے دن میں نے اپنے بھانجے سے یہ بات کی عبد الرحمان سے. میں نے کہا یار یہ بات اچھا صحیح. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. بھائی بہت اچھی بات ہے، آپ سے بات ہوئی. اور ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انہوں نے اس دفعہ آج تاریخ ہے جناب 10 کون سا مہینہ ہے؟ 10 اگست ہے اور 2016 سن ہے. اور آج اس تاریخ بروز بدھ کو جو ہے یہاں پر عرس کا ایک روزہ عرس ہے یا انعقاد کیا گیا ہے. اور اس وقت بھی ساتھ میں بالکل مزار کے بالکل ساتھ مسجد بھی ہے جہاں پر اس وقت نعتیں اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. اور رات کے وقت جو ہے یہاں پر محفل ثنا کا بھی انعقاد کیا جائے گا. اس کے علاوہ جناب علی کہ میں رات کو یہ اعلان بھی کروں گا کہ نیکسٹ ایئر اگر میں زندہ رہا تو 3 دن ہوگا، اگر میں زندہ نہ رہا تو میں اپنے پوتیزہ زمان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو طویل عمر دے.